بزرگان محترم، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی آپ نصیحت کی باتیں کرتے رہا کرو، کیونکہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں یہ بات باندھا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ اس روایت سے ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ گھر سے نکلتے ہیں، مشہور واقعہ ہے آپ سب جانتے ہیں، اور راستے میں صدیق اکبر جب ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا ہوا، کہاں جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں نافق حنظلہ، کہ میں تو شاید منافق ہو گئے۔ حضرت ابو بکر نے وجہ پوچھی تو بتلایا کہ دراصل جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں ہم موجود ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب ہم اپنے بیوی بچوں کے درمیان میں گھر پر ہوتے ہیں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ دل کی کیفیت مختلف ہو جاتی ہے۔ تو شاید اس دل کی کیفیتوں کے بدلنے سے مجھے لگتا ہے کہ میرے اندر نفاق آ ہے۔ صدیق اکبر نے غور کیا کہ شاید یہ کیفیت تو میرے اندر بھی ہے، دونوں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچتے ہیں، جا کر کے یہ بات رکھتے ہیں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ کیفیت جو تمہارے دلوں کی میری مجلس میں ہوتی ہے 24 گھنٹے ہو جائے، تمہارے گھروں میں بھی وہ کیفیت ہو، کاروبار کے وقت میں بھی تمہارے دلوں کی وہ کیفیت ہو، تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے راستوں میں کھڑے ہو جائیں۔ تو اس لیے اس اہم اور نورانی مجلس میں ہم سب کے درمیان میں حضرت والا تشریف فرما ہے، بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی قیمتی مواعظ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ جو ساتھی باہر ہیں یا نیچے، ان سے پھر گزارش ہے کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں اور ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ہمارے اکابر کی سوال میں یہ لکھا ہے کہ وہ جب کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو دو زانوں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ جتنے ادب کے ساتھ ہم مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ والوں کی باتیں سنیں گے، اتنی ہی باتیں ہمارے دلوں میں اتریں گی، اور جب دلوں میں اتریں گی تو ہم عمل بھی کریں گے، اور عمل کریں گے تو انشاءاللہ دل کی کیفیتیں بھی بدلیں گی۔ حضرت تشریف لائیں اور اپنی قیمتی باتوں سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ صدق الله العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انسانوں پر اپنی جن نعمتوں کا
خاص طور سے ذکر کیا ہے ان میں یہ نکاح یا مردوں اور عورتوں کا جوڑا بنانا، یہ نعمت بھی خاص طور سے اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں یہی مضمون ہے، اور ایک حدیث پڑھی ہے میں نے، ان دونوں کے تحت چند باتیں عرض کرنی ہے۔ یہ مجلس نکاح کی مجلس ہے، اور نکاح جب ہوتا ہے تو نکاح تو ہمارے ہاں اس وقت بولتے ہیں جب رخصتی نہ ہو اور کوئی کچھ نہ ہو تو کہتے ہیں نکاح ہو رہا ہے، ورنہ شادی کہتے ہیں۔ اور وہ شادی جو ہے وہ شادی کرنے والے کے لیے کتنی پریشانیوں کا سبب بنتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے اختیار سے جو مصیبتیں مول لے رکھی ہیں ان میں سے ایک شادی ہے۔ کوئی قانون مجبور نہیں کرتا آپ کو کہ آپ شادی اس معیار پر کریں، اور شریعت تو یہ چاہتی ہے کہ آپ آسان شادی کریں، لیکن دوسروں سے متاثر ہو کر کہیں یا اپنی خواہشات اور اپنے رسم و رواج اور اپنے غلط تصورات کہیں، ہم لوگوں نے شادی کو مصیبت بنا رکھا ہے۔ حالانکہ یہ عمل ایک تو عبادت ہے، ایک پہلو تو یہ ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا سے دو ہی عبادتیں جنت میں پہنچیں گی، ایک ایمان اور ایک نکاح۔ نماز نہیں ہوگی جنت میں، روزہ نہیں ہوگا جنت میں، حج نہیں ہوگا جنت میں، زکوٰۃ نہیں ہوگی جنت میں، اتنی بڑی بڑی عبادتیں جنت میں نہیں ہوں گی۔ ایک تو ایمان ہوگا اور ایک نکاح ہوگا، ایسی عبادت ہے نکاح۔ اور گویا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ ایک ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش ہے اور اپنی ایک ضرورت پوری کرنا ہے۔ تو ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمانوں کی شادیاں آسان ہوں، آسان کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے جو شادیوں میں کچھ ناجائز کام جاری کر رکھے ہیں ان کی تو کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی شادی کے دو پہلو ہیں جو ہمارے ہاں شادیاں ہو رہی ہیں، ایک تو ہے شادی کو مشکل بنانا، ہر آدمی اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، اور دوسرے اس میں کچھ ناجائز کام ہوتے ہیں۔ ناجائز کام یعنی باجے گانے اور جو بہت ساری چیزیں آج کل ہو رہی ہیں وہ سب آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ایک ہی ناجائز کام ہو اور کچھ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہی کافی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے۔ یعنی شادی میں جو لوگ مشغول ہیں ان کی نماز قضا ہو گئی تو یہی ایک گناہ کافی ہے اس کو خراب کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے، خاص طور سے نکاح کو آسان بنانے کا پہلو۔ آیت کی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے ہیں، بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم ان سے مل کر سکون حاصل کرو۔ اور یہ بھی نعمت ہے مزید کہ اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی کا، ہمدردی کا رشتہ پیدا کر دیا۔ اب ذرا غور کریں کہ ہمارے زمانے میں عام طور پر جو حالات ہیں ان میں کیا یہ دونوں مقصد پورے طور پہ حاصل ہوتے ہیں؟ سکون اور ہمدردی اور محبت کسی نہ کسی درجے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن لوگ ازدواجی زندگی میں، خانگی زندگی میں بہت زیادہ پریشان بھی ہیں۔ میں اس موضوع کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ ہر آدمی اس کو جانتا ہے، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت محسوس کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے یہ جو جوڑے بنائے ہیں ان کا خاص مقصد ہے زندگی میں سکون اور آپس میں محبت اور ہمدردی کا تعلق۔
ہوتا یہ ہے کہ اگر ذرا سی کوئی بات ہو جائے تو پھر وہ ہمدردی ہوا میں چلی جاتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آگے جو تفصیلات ہیں میں ذرا مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ کوئی جلسہ نہیں ہے اور کوئی باقاعدہ تقریر کا وہ نہیں ہے اور میری طبیعت بھی خراب ہے، اس لیے میں جلدی سمیٹ رہا ہوں مضمون کو۔ آگے کے جو حالات ہیں، جو اولادیں ہو رہی ہیں اور پھر اولادوں کی طرف سے جو ماں باپ کے لیے حالات پیش آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ان حالات کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سمجھیں کہ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں بوجھ سب سے کم ہو۔ اب آپ غور کر لیں کہ ہم نے اپنے لیے بوجھ کھڑے کر کر کے اپنے نکاحوں کی برکت کو خود ہی بھگا رکھا ہے نا۔ برکت تو آخر تک جاتی ہے، برکت گھر کے معاملات میں بھی ہوتی ہے اور اولاد میں بھی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں مشقت، بوجھ، اب بوجھ تو سب چیزیں ہیں، خرچہ بھی بوجھ ہے اور وہ جو آپ ایک لمبا چوڑا اہتمام کرتے ہیں وہ بھی بوجھ ہے۔ جن لوگوں کے گھروں میں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو پتہ ہے کہ شادی کرنا کتنی مصیبت کا کام ہے۔ کتنے مہینے پہلے سے آدمی کی زندگی کی روٹین بدل جاتی ہے، معمولات بدل جاتے ہیں، ایمرجنسی انداز میں اس کو کام کرنا پڑتا ہے جو تقریبات ہم لوگ کر رہے ہیں، اور پھر کتنا بڑا خرچ ہوتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں عام آدمی، درمیانی آدمی، مڈل کلاس جس کو آپ کہتے ہیں، وہ سالوں کے لیے قرضے کے بوجھ میں دب جاتا ہے۔ اس سے بڑا بوجھ کیا ہوگا؟ اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ ہم سب مل کے کر رہے ہیں، اس میں ہم سب مجرم ہیں، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ جو اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے ایک آدمی، وہ ماحول اور معاشرے کے دباؤ میں کر رہا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر نہیں کرے گا تو لڑائیاں ہوں گی، شکایتیں ہوں گی، اگر وہ لمبی چوڑی دعوت نہیں کرے گا تو شکایتیں ہوں گی، اگر وہ بیٹی کو اپنی حیثیت سے زیادہ جہیز نہیں دے گا تو بیٹی کی زندگی اجیرن ہوگی، اور اجیرن کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہی مسلمان ہیں، ہم ہی لوگ ہیں، ہمارے گھر ہیں۔ یہ لمبی لمبی داڑھیوں والے لوگ ہیں، یہ کرتے پاجامے ٹوپی پہننے والے لوگ ہیں، یہ اپنے آپ کو شریف کہلانے والے لوگ ہیں، یہی سب ہیں جو پریشان کرتے ہیں ایسی بچیوں کو جن کو جہیز کم ملتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ دوسروں کے ظلم کی شکایت کیوں کرتے ہیں؟ ہم تو خود اپنے آپس میں کمزوروں پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں جن کے غلام بنے ہوئے ہیں شوہر، یہ ظلم کرتی ہیں ساس بن کر ان بچیوں پر جن کے جہیز کم ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اس میں سے کون سی مصیبت ہے جو کہیں اور سے آئی ہے، خود ہم نے پیدا کی یا نہیں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ بات ہے تو پھر اسے چھوڑنے کے بارے میں کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے، اس پہ غور کرنا ہے۔ اور میں بس اسی نقطے پہ زیادہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہوں تو کہہ دیں، بتا دیں بلا تکلف، میں برا نہیں مانوں گا، بتا دیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو یہاں طے کریں آج کہ ہم اپنی شادیاں ٹھیک کریں گے۔ جو پیسے والے ہیں وہ سب سے پہلے وعدہ کریں۔ آج کی جو شادی ہو رہی ہے میں بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ اسی لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آج کی شادی اسی طرح ہو رہی ہے جیسے مسلمان کی شادی ہونی چاہیے۔ یہ بیٹے ان کا نام ہے مولانا ثاقب صاحب، ان کے چھوٹے بھائی یہ دولہا ہیں، ان کا نام کیا ہو؟ شاہ فیض نام ہے، شان جانتا ہوں میں تو، شاہ فیض ان کا نام ہے، اور یہ ان کا نکاح ہو رہا ہے نفیس بھائی کی بیٹی سے۔ نفیس بھائی یہ بیٹھے ہیں ادھر، آپ ان کو جانتے ہوں گے، 2 4 10 5 لاکھ روپے نفیس بھائی خرچ کر سکتے ہیں میرے خیال سے، کیا خیال ہے؟ کر سکتے ہوں گے آسانی سے، مجھے نہیں پتہ ان کی مالی حیثیت کیا ہے لیکن میں اندازہ کر رہا ہوں۔ لیکن کوئی تقریب تو نہیں ہے جی، کوئی دعوت نہیں ہے آج، اور بیٹی اکیلی ہے، ایک بیٹی ہے، تھوڑی بہت ادھر ادھر سے دباؤ کوشش چلتی رہی لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، اور یہ جو گھرانہ ہے جہاں سے بارات آئی ہے
ان لوگوں کا یہ عمل بہت دنوں سے جاری ہے، یہ لوگ پابند ہیں اس کے۔ انہوں نے شادی کی تھی اپنی، تو نکاح تو مجھ سے پڑھوا لیا تھا، اور اس کے لیے بھی علیحدہ سے سفر نہیں کیا تھا میں کوشش کرتا ہوں کہ نکاح کے لیے سفر نہ کروں۔ ایک نکاح کے لیے سفر کیا تھا میں نے، جس کے مجرم یہ بیٹھے ہیں، اور اکثر میں نہیں کرتا۔ میں عمرے کے لیے جا رہا تھا تو مسجد فیض الہی میں رک کر ان کا نکاح پڑھا دیا، میں چلا گیا، اور انہوں نے اپنا ولیمہ مسجد میں کیا، یعنی ولیمے کا کھانا ہی مسجد میں کھلایا، تھوڑے سے لوگوں کو بلایا۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ مسجد میں کھلایا، اصل مسئلہ یہ کہ مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے، کتنا بڑا اہتمام ہوگا، مختصر سا کام کیا۔ اب ان کے والد، اس وقت تو ان کے والد حیات تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ظاہر راستہ دکھایا۔ اب وہ چلے گئے ہیں، اب بڑے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی بارات لے کر آئے ہیں، تو بارات یہی ہے جو آپ نے دیکھا نا، اٹھ کے آئے تھے 4-5 لوگ، یہ بارات تھی۔ اور نفیس بھائی کے یہاں یہ بارات آئی ہے، اور ان کے ہاں کوئی دعوت آج نہیں ہے۔ ہمیں تو ملے گا شاید کچھ کھانے والے، میری وجہ سے کھانا بنے گا یا بنا ہے، اور میری وجہ سے جو لوگ یہاں جمع ہیں، دولہا کی وجہ سے نہیں، یہ میں پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ جو کھانا کوئی بھی کھائے گا وہ اس لیے کھائے گا کہ میں آیا ہوں، میری وجہ سے کچھ لوگ آئے ہیں، شادی کی وجہ سے کھانا نہیں ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ انشاءاللہ اس نکاح میں جو برکتیں ہوں گی، آنے والا وقت ان کو دکھائے گا، اللہ تعالیٰ دکھائیں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے۔ تو ہمت کر لیں، تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، کچھ لوگوں کی شکایتوں کو جھیلنے کی تھوڑی سی ہمت چاہیے، اور کچھ نہیں۔ اور آپ غور کریں کہ ایک انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے کی قیمت تو بہت خراب قیمت ہے، بہت خطرناک قیمت ہے نا یہ تو، کہ اللہ کو ناراض کریں آپ بندوں کو راضی کرنے کے لیے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، ارادہ کریں، ہمت کریں، اور اپنے گھروں پر محنت کریں۔ ظاہر ہے کہ ان کے گھر والوں نے، نفیس صاحب کے گھر والوں نے تو کوشش کی ہوگی، ایک بچی ہے، اکیلی بیٹی ہے، 2 بیٹے ہیں ان کے، ایک بیٹی ہے، لیکن انہوں نے ہمت کر لی، ارادہ کر لیا، اور ہو گیا کام الحمدللہ۔ ہم نے بہت سی شادیوں کے قصے پڑھے ہیں، مثالی شادیوں کے قصوں میں سب سے مشہور قصہ ہے جو شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھ دیا ہے۔ ان کی 2 بیٹیوں کی شادی ہونی تھی، رشتہ ہو چکا تھا۔ ایک داماد بننے والے تھے مولانا یوسف صاحب، یعنی بڑے حضرت جی مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا سعد کے دادا۔ اور دوسرے داماد بننے والے تھے دوسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زبیر صاحب کے والد۔ دونوں مظاہر لوگ میں پڑھتے تھے، یہ اب سے تقریباً 80-85 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب موجود تھے، رشتہ طے تھا۔ سہارنپور میں تبلیغی اجتماع ہوا، مولانا الیاس صاحب اس کے لیے گئے۔ اس اجتماع میں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آنا تھا دیوبند سے۔ مولانا الیاس صاحب نے شیخ الحدیث صاحب سے کہا کہ اب تبلیغ کے جلسوں میں نکاح کا رواج ہو ہی گیا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کل کے جلسے میں حضرت مدنی سے یوسف اور انعام کا نکاح پڑھوا دوں۔ شیخ الحدیث صاحب نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کل کو ان کا نکاح ہے، تو وہ کہنے لگی کہ پہلے سے بتا دیا ہوتا تو میں کچھ کپڑے بنا دیتی ان کے لیے۔ تو شیخ الحدیث صاحب نے اپنی بیٹیوں کے لیے کہا کہ مجھے نہیں پتہ تھا یہ بغیر کپڑوں کے رہتی ہیں، میں پہلے سے کیا بتاتا۔ نکاح ہو گیا، بس اجتماع میں نکاح ہو گیا، اور رخصتی بھی کیسے ہوئی؟ وہیں تو رہتے ہی تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے، بس اپنے گھر بلا کے دونوں کی بیویوں کو ان کے حوالے کر دیا کہ ہو گئی رخصتی، ایسے ہی رخصتی ہو گئی۔ اب آپ بتائیں مجھے، رشتہ دار تو ناراض ہوئے اس زمانے میں، ظاہر ہے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرح سے جوان ہی تھے، 50 کے آس پاس ان کی عمر ہوگی، تو بہت سے رشتہ داروں میں ان سے بڑی عمر کے بھی لوگ ہوں گے۔ کاندھلے کے اندر بڑی شکایتیں ہوئیں کہ صاحب ناک کٹوا دی اور ایسی شادی کر دی جیسے فقیر کرتے ہیں، اور ایسا کر دیا ویسا کر دیا، بڑی شکایتیں ہوئیں، لیکن کسی نے کیا بگاڑ لیا؟ اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ برکت کتنی ہوئی؟ ان شادیوں کی برکت تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے نا۔ تو یہ ہمارے سامنے نمونے ہیں، مثالیں ہیں۔ ہمارے حضرت ایک سنایا کرتے ہیں، پاکستان میں قاری رحیم بخش صاحب تھے، قرات کے بڑے عالم،
قاری فتح محمد اور قاری رحیم بخش 2 بڑے نام ہیں اس گزشتہ صدی میں۔ تو قاری رحیم بخش صاحب کی بیٹی کا ایک قاری صاحب سے نکاح ہو گیا تھا، نکاح کر دیا تھا، رخصت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اچانک قاری صاحب کا ارادہ ہو گیا سفر حج کا، کسی نے ان کو پیشکش کی کہ آپ اور آپ کی اہلیہ حج کو چلے جائیں۔ اب بیٹی اکیلی تھی گھر میں، تو اس کو کس پر چھوڑ کر جائیں، تو یہ سوچا کہ اس کی رخصتی کر دو۔ تو اب آپ سنیں رخصتی کیسے ہوئی۔ اپنے داماد کو خط لکھا، وہ قاری صاحب جو داماد تھے وہ کسی مدرسے میں پڑھا رہے تھے، ان کو خط لکھا کہ ہمارا حج کو جانے کا ارادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تمہاری بیوی کو رخصت کر دیں، اور ہم ریل سے کراچی پہنچیں گے فلاں تاریخ کو، راستے میں تمہارا اسٹیشن پڑے گا تو ہم تمہاری بیوی کو ساتھ لے کے آ جائیں گے، اسے لے جائیے اسٹیشن سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے ہی کیا، ایک چھوٹے سے بکس میں اس کے کپڑے رکھ لیے اور بیٹی کو ساتھ لیا، ریل میں بٹھا لیا، اور راستے میں اسٹیشن آیا تو داماد کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا دیا کہ لو جی ہو گئی رخصتی۔ اور پھر برکت میں آپ کو بتاؤں، وہ میں نے دیکھ لی۔ ہوا یہ کہ ملیشیا میں کسی نے بتایا کہ قاری رحیم بخش صاحب کے نواسے آپ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، دیوبند والوں سے۔ وہ آ گئے ملنے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کے کچھ ادارے ان کی نگرانی میں چلتے ہیں اور یہ ملیشیا آتے رہتے ہیں، حضرت کی مجلس کی وجہ سے ملنے آ گئے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی حضرت نے یہ قصہ سنایا تھا کہ قاری رحیم بخش صاحب کی بیٹی کی رخصتی ایسے ہوئی تھی، تو کیا وہ تمہاری والدہ تھیں؟ اس نے کہا جی میری والدہ تھیں۔ اور مزید اس نے بتایا کہ میرے والد جو والدہ کو اسٹیشن سے لے کے آئے تھے وہ سائیکل پہ بٹھا کے لائے تھے، ان کے پاس سواری کا انتظام بھی نہیں تھا، سائیکل تھی، سائیکل پہ پیچھے بٹھا کے اپنی دلہن کو رخصتی کے وقت وہ لے کر گئے تھے۔ اگلے سال پھر ہم ملیشیا جانا ہوا تو پتہ چلا کہ وہ قاری صاحب جو داماد تھے، جو سائیکل پہ بٹھا کے لے گئے تھے بیوی کو، وہ تشریف لے آئے۔ ان کا نام ہے قاری یاسین صاحب، بوڑھے ہیں وہ۔ پتہ چلا کہ وہ آئے ہیں اور ملنا چاہتے ہیں، تو ہم ان سے ملنے کے لیے گئے۔ بڑے شاندار آدمی ہیں، اور ان کی نگرانی میں دنیا میں کئی سو قرآن کے ادارے چل رہے ہیں جن میں ان کے ہاتھ کی، ان کے دستخط سے سند جاری ہوتی ہے۔ وہ آدمی جو اپنی بیوی کو رخصت کرا کے سائیکل پہ بٹھا کے لے گیا تھا، اس کے ہاں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی، نہ پیسے کی کمی ہے نہ دین کی کمی ہے۔ اور یہ کوئی کہنے کہانی، اس کی کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو آنکھوں دیکھی باتیں ہیں۔ تو ہم لوگ آخر چاہتے کیا ہیں؟ خامخواہ کی مصیبت مول لینا اور پھر بعد کی مصیبتیں اپنے لیے کھڑی کرنا۔ جو لوگ ہمت کر لیں گے، گارنٹی سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے یہاں برکتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب بات کو سمیٹنا چاہیے۔ مبارکباد بھی دیتے ہیں ثاقب میاں کو اور شاہ فیض میاں کو اور نفیس بھائی کو بھی، اور ایک دو باتیں اور بھی کر لینی چاہیے۔ بہت اچھا موقع ہے کہ شادی کے بعد زندگی گزارنے کے لیے آدمی کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک تو وہ طریقہ ہے جو اکثر شوہروں نے کر رکھا ہے، چونکہ یہاں شوہر ہی شوہر ہوں گے، بیویاں تو ہیں نہیں، تو اس لیے بات انہی کی ہوگی۔ اکثر شوہروں نے جو سمجھ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم شوہر ہیں، ہم مرد ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں، لہذا ہمارا حکم چلنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے گویا سنت کے مطابق نرمی اور رعایت کا معاملہ کیا تو شاید ہماری شوہری میں فرق آ جائے گا یا ہماری مردانگی میں کمی۔ مسجد میں کتاب پڑھ رہے تھے امام صاحب، یہ سچا قصہ ہے ضلع امروہہ میں ایک گاؤں کا۔ اس میں یہ آیا کہ جب آدمی گھر میں جائے تو سلام کرے، بیوی وہاں ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ تو ایک خان صاحب بولے، پٹھانوں کا گاؤں ہے وہ، کہنے لگے کہ ہو میں اسے سلام کروں گا وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو خان صاحبی ہے، یہ اس نے گھروں کا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سی عورتوں کے مزاج میں بھی ضد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ مرد ہیں، آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی عقل زیادہ ہے، اور ہم اس دعوے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس کی عقل کم ہے، آپ کی زیادہ ہے، تو ذمہ داری زیادہ عقل والے کی ہوگی یا کم عقل والے کی ہوگی؟ ظاہر ہے زیادہ عقل والے کی، تو ذمہ داری تو مرد کی زیادہ ہے۔ آسان طریقہ ہے، نرمی سے کام لیا جائے،
جہاں جہاں آپ نرمی سے کام لیں گے وہاں فائدہ ہوگا۔ اور حدیث میں تو یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، میں نکاح کی مجلس میں عام طور سے سنا دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ عورتیں جو ہیں شریف آدمی کو دبا لیتی ہیں اور کمینہ آدمی عورتوں کو دباتا ہے۔ اب جب میں حدیث سناتا ہوں تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اکثر کی تو عادت یہی ہے کہ دبانے کی کوشش تو کرتے ہی ہیں نا۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھ لو حضور کی زبان سے شریف کہلوانا پسند ہے یا کمینہ کہلوانا پسند ہے؟ دب جاؤ، پھر بھی آپ ہی شوہر رہیں گے۔ بھئی ضد ہو رہی ہے، کوئی بات ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیے، نرمی اختیار کر لیجیے، چونکہ ختم تو نہیں کرنا ہے نا۔ جو رشتہ قائم ہوا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ مرنے تک کے لیے ہے، اسے ختم نہیں کرنا ہے۔ جب نہیں کرنا ہے تو پھر سکون اور آسانی کے ساتھ ہی اس کو نبھایا جائے۔ حضرت سناتے ہیں ان کے گویا ان کے مریدین میں ایک جوڑا تھا، شوہر بیوی دونوں بیت تھے، اچھے پڑھے لکھے بھی تھے اور صاحب حیثیت بھی تھے۔ ایک دن وہ دونوں آئے، 3-4 سال سے ان کی شادی تھی، 3-4 سال ہو گئے تھے شادی کو۔ آ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑے چل رہے ہیں اور مزاج مل نہیں رہا، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم ایک ساتھ رہ نہیں سکتے، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ ایک سمجھداری کی بات تو یہی ہے کہ جب لڑائی ہو رہی ہے تو جاہل آدمی کیا کرتا ہے؟ نقد فیصلہ کرتا ہے، اور جیسے ہی فیصلہ کرتا ہے اگلے ہی منٹ میں پچھتانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن سمجھدار آدمی یہ کرتا ہے کہ بھئی ہمارے درمیان موافقت نہیں چل رہی ہے تو ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ یہ انہوں نے آ کر حضرت کو بتایا۔ حضرت سے کہا کہ ہم نے ابھی اپنے ماں باپ کو بھی نہیں، کوئی بات ہے، ہم نے ابھی اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتایا ہے، لیکن آپ ہمارے شیخ ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں دونوں سے الگ الگ بات کروں گا، پردے سے بات کی ان سے اور شوہر سے بھی بات کی اور حالات کو سمجھ لیا۔ قصہ کیا تھا؟ قصہ وہی تھا جو سب کے یہاں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک مرد کاروبار میں کچھ پریشان ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں الجھن رہتی ہے، وہ الجھن لے کے گھر میں آتا ہے۔ اب دونوں بیوقوف ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ شوہر یہ سوچتا ہے کہ جب میرے اوپر دماغ پر بوجھ ہے تو بیوی کو اس کو سمجھنا چاہیے، بیوی یہ سوچتی ہے کہ شوہر گھر میں آیا ہے تو اپنے کام بتانے چاہیے، بیوی آتے ہی کام بتاتی ہے۔ شوہر باہر سے بوجھ لے کر آیا، اسے غصہ آتا ہے، وہ غصے میں بات کرتا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے ایسا کیا کہہ دیا، خواہ غصہ کر رہے ہیں، اسی میں بات بڑھ جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ 6 مہینے کے بعد کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ آپ جانیں، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے کہنے سے ایک کام بس کر لیں۔ شوہر سے کہا کہ آپ جب گھر میں آیا کریں تو باہر کے بوجھ اور غم دروازے سے باہر چھوڑ دیا کریں، اندر آئیں فریش موڈ کے ساتھ، بس اتنا کریں اور سلام کر کے آ جائیں۔ بیوی سے کہا کہ جب شوہر آئیں تو آپ خوش دلی سے مل لیں، مسکرا کے بات کر لیں، کوئی پانی وانی چائے وائے کوئی ضرورت ہے اس کو پوچھ لیں، اور جب یہ آرام سے بیٹھ جائیں مطمئن ہو جائیں اس کے بعد اپنی بات جو کرنی ہو وہ کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، کر لیں گے ایسا، یہ تو آسان بات ہے۔ کہا بس اتنا ہی مطالبہ ہے۔ چلے گئے۔ 1 ہفتے کے بعد آئے اور کہا کہ ہم نے اپنا فیصلہ بدل دیا، وہ جو علیحدہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ بدل دیا، اب ہم ساتھ رہیں گے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بات یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے۔ ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر مان لینا چاہیے کہ اس کا یہی مزاج ہے، مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے تو اس کے اس مزاج کو مجھے برداشت کرنا ہے، وہ یہ سوچے یہ ادھر سوچے، دونوں ایک دوسرے کے لیے یہ رعایت کریں۔ تو غلط تصور ہے، بعض لوگ تو زیادہ مہر کو اچھا سمجھتے آئے ہیں ہمیشہ سے، اور بعض لوگ زیادہ سادگی اختیار کر کے بہت تھوڑا مہر باندھنے لگے ہیں۔ آج کل میں نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں اس زمانے میں 3000 اور 5000 مہر باندھ رہے ہیں، تو 5000 میں تو ایک دن کا کھانا نہیں بڑھ جاتا ہے، 10-5 مہمان آ جائیں، 10-5 کے 2-4 ہی آ جائیں، تو وہ کم ہے۔ اور فخر کے لیے بہت زیادہ مقدار باندھنا وہ بھی غلط ہے۔ یہ تو 2 بات ہوئی مہر کی مقدار کے بارے میں، اور ایک سب سے بڑی غلطی مہر کی ادائیگی کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ مہر ادائیگی کرتے
مہر دینے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا. مجھے یاد آیا ایک عالم نے نکاح کے وقت یوں کہا دولہا سے کہ دیکھو بھائی مہر ادا کرنا پڑے گا. تو اس کا باپ بولا کہ اللہ نہ کری. وجہ سمجھے آپ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تصور یہ بنا ہوا ہے کہ مہر دینا نہیں ہے. خدا نہ خواستہ اگر علیحدگی ہوئی تو اس وقت مہر کا مطالبہ ہوتا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے اللہ نہ کرے مہر دینا پڑے. یعنی مطلب یہ کہ نباہ ہو اور نکاح باقی رہے، لہٰذا مرنے تک مہر دیتے رہتے نہیں ہے. عام رواج یہ ہے، جبکہ مہر دینا واجب ہے اور اصل یہی ہے کہ جلد مہر دیا جائے. اب اس کی آسان صورت ہوتی ہے. آپ اگر وہی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ مہر باندھ دیں تو پیسے کی شکل میں دینا عام طور سے آسان نہیں ہوتا. لیکن ہر شادی میں عموماً کچھ زیور بنایا جاتا ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے اس زیور کے مہر بنا دیں. چنانچہ انہوں نے یہی بتایا ہے مجھے کہ 3 لاکھ کا زیور ہے وہ مہر. سمجھ میں آئی بات؟ اور زیور بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ میں نے اپنے یہاں، ان کی کئی بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹے تھے مولانا طلحہ صاحب، کسی شادی میں ایک دیگ بھی نہیں پکوائی. اور عام دنوں میں مہمانوں کے لیے کبھی کبھی ایک دن میں 2 دیگیں بھی پکی ہیں ایک وقت میں. شادی میں کبھی نہیں پکوایا کھانا. لیکن بچیوں کے لیے زیور بنوانا میں پسند کرتا ہوں چونکہ وقت ضرورت کام آ جاتا ہے. زیور بنانے میں حرج نہیں. میں نے ایک جگہ بیان کیا، میں اس انتظار میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کام کی بات ہو جائے. میں نے ایک جگہ بیان کیا اور مختصر سا بیان کرنا تھا، تو میں نے لوگوں سے کہا کہ 2 کام ہیں. ایک کام ہم جو ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کرتے ہیں. شادیوں میں، شادی کے سلسلے میں دیکھا جائے تو مہر ادا بھی نہیں کرتے اور پیسہ غیر ضروری کام میں خرچ کرتے ہیں. وہ جو شادیوں میں دعوتیں ہیں جو فخر کے لیے ہیں، صرف فخر کے لیے، یا اس وجہ سے کہ قرضہ ہے، دوسرے کی دعوت کھا رکھی ہے تو ہمیں بھی کھلانی ہے. یہی ہے نا دعوت جو اصل ہوتی ہے وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمیں بھی سب کے یہاں کھایا، ہمیں بھی کھلانا ہے. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں یہ کیا جائز بات ہے کسی آدمی کو اس نیت سے کھلانا کہ اس کے بدلے میں یہ مجھے کھلائے؟ یہ اسلامی طریقہ ہے؟ بدترین بات ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری کام ہے. تو خیر وہ جو دعوتیں ہیں جن کی کا معیار اب ایسا ہوتا جا رہا ہے کہ خالی کھانے میں 10-10 لاکھ اور پنڈال میں 10 لاکھ پنڈال جو لیے جا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ جو شادی ہال لیے جا رہے ہیں، وہ ایک عام آدمی کے یہاں بھی 1 لاکھ 2 لاکھ کا پنڈال اور شادی ہال تو عام جگہوں پر لیا جا رہا ہے. اور 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ کے شادی ہال لیے جا رہے ہیں. وہاں جو خرچہ ہو رہا ہے وہ بالکل بیکار ہے. اس کے بجائے آپ بچوں کے لیے، اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے بچوں کے لیے زیور بنائیے، اس میں کیا حرج کی بات ہے. لوگوں کے یہاں زیور کو مہر بنانے میں جو رکاوٹ ہے وہ بھی میں بتا دوں. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ جب مہر بنا دیں گے تو دلہن مالک بن جائے گی مہر کی، اس کی زیور کی، وہ اسی کا ہو جائے گا. تو بھائی تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ تمہارے گھر میں تو رہے گی، کہیں اور تھوڑی لے کے جائے گی. نہیں بنا تو کیا پریشانی؟ اس کا تو حق ہے. وہ یعنی لازم ہے کہ اسے دینا ہے، مہر دینا ہے. یہ آپ کی مرضی ہے، آپ 1 لاکھ کا مہر دے دیں، 2 لاکھ دے دیں، 50,000 دے دیں. اور زیور جو بنایا ہے اس کی شکل میں دینے سے آسانی یہ ہے کہ نقد ادا ہو جائے گا، ادھار نہیں رہے گا. اس کی ضرور کوشش کیا کریں کہ مہر کے سلسلے میں بھی جو رواج چل رہا ہے اس کی اصلاح ہو جائے. کچھ لوگ آپس میں معاہدہ کر لیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے شادی ایسی کریں. پر یہ ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ طے کر لیں کہ اپنی شادیاں آسان بنا لیں گے تو کم سے کم مالی مسئلے تو 80% شاید حل ہو جائے گا. یہ جو مصیبت بنی ہوئی ہے زندگی، روزانہ کی ضروریات کے لیے تو تقریباً ہر آدمی کی آمدنی کافی ہو جاتی ہے، اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے یہ شادیاں.
جن کو ہم نے اپنے اختیار سے مشکل بنا رکھا ہے. اور آپ یقین کریں شادی آسان بنائیں گے تو اللہ بھی راضی, اللہ کے بندے بھی وقتی طور پر چاہے شکایت کریں, بعد میں وہ بھی خوش ہوں گے اور دنیا اور آخرت میں فائدے حاصل ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو نکاح ہونے جا رہا ہے اس میں اللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں مقدر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية أخرى ومن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شاہ فیصل نفیس صاحب کی بیٹی رافعہ اور ندا کا نکاح میں نے آپ سے 3 لاکھ مہر بصورت زیور کی عوض کیا, آپ نے قبول کیا. بارک اللہ لکم وجمع بینکم بالخیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ اس نکاح میں دنیا اور آخرت کی خیر و برکت و سعادت مقدر فرما دیجیے. اے اللہ اس جوڑے کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ اس نکاح کو اولاد صالح کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ ان کے رزق میں اور عمر میں اور دین میں برکت فرمائیے. اے اللہ ان کے والدین اور متعلقین کو سب کو اللہ خوشیاں عطا فرمائیے. ان کے والد گزر چکے ہیں, ان کو ان کی روح کو ہماری طرف سے ثواب پہنچائیے اور خوشیاں عطا فرمائیے. ان کے بھائی اور تمام متعلقین کو, بہنوں کو سب کو خوشیاں عطا فرمائیے. نفیس بھائی کو بھی اللہ ان کے لیے بھی اس نکاح کو ہر طرح کی خوشیوں کا ذریعہ بنائیے. اے اللہ ہم سب کو شادیاں سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, آپ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اپنی زندگیوں میں ہم نے طرح طرح سے مصیبتیں کھڑی کر رکھی ہیں. اس شریعت و سنت کو چھوڑ کر اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دیجیے. اے اللہ صحیح سمجھ دے دیجیے اور شادیاں سادگی سے کرنا آسان فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو ہماری اولادوں کی طرف سے خوشیاں عطا فرمائیے. اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے. اے اللہ ہمارے گھروں کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری اولادوں کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم سب کے اور ہمارے بچوں اور منسلوں کے اور تمام متعلقین کے رزق میں اور عمر میں اور علم میں اور عمل میں اور دین میں برکت فرمائیے. اے اللہ اس پورے مجمع میں جو لوگ بھی کوئی ضرورت دل میں لیے ہوئے ہیں, کوئی تمنا ہے, اے اللہ آسانی سے پوری فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے کاموں کی رکاوٹیں دور فرما دیجیے. اے اللہ یہاں مدرسے میں بیٹھے ہیں, مدرسے کی مسجد میں بیٹھے ہیں, اے اللہ اس مدرسے اور مسجد کو آباد رکھیے. اے اللہ اس کو تعلیم و تربیت سے, ذکر و تلاوت سے, عبادت سے, دین کی اشاعت سے اے اللہ آباد فرمائیے اور امت کے لیے نافع بنائیے. مدرسے کے ذمہ داروں کی مدد فرمائیے, ان کے اپنے ذاتی کاموں میں بھی اور مدرسے کے کاموں میں بھی مدد فرمائیے. اے اللہ ہم سب
محتاج ہیں اور ہر قدم پر آپ کی مدد اور توفیق کی ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں پھسلنے سے محفوظ رکھیے، غلط راستے پر جانے سے محفوظ رکھیے۔ اے اللہ اس پوری مجلس میں ہر شخص کے دل پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے معاملات آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ اہل ایمان کے کاموں میں، کاروباروں میں جو رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں، اے اللہ حفاظت فرما دیجیے اور مدد فرما دیجیے اور بدخواہوں کو نامراد دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہمارے گھروں میں متعلقین کو، سب لوگوں کو صحت عطا فرمائیے، بیماریاں دور فرمائیے۔ اے اللہ دین کے لیے اور اپنی رضا کے کاموں کے لیے قوت عطا فرمائیے، ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرمائیے۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے اور ہمارا انجام بہتر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم